بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین ناظرین محترم، تدریس القرآن کے سلسلے کے 27ویں سبق کا آغاز کرتے ہیں. پچھلے سبق میں اس میں تفضیل جو ایک طرح سے صفت کو ہی بیان کرتا ہے، مگر صفت کے آخری دو درجوں کو، یعنی کمپیریٹیو درجہ، کسی اس کی نسبت کسی سے بہتر یا سب سے بہتر، ان دو درجوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں تفضیل کا وزن استعمال ہوتا ہے. آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ صیغے آپ کے سامنے ابھی اسکرین پر لائے جا رہے ہیں. اس میں تفضیل کیسے بنتا ہے؟ فے، عین، لام شروع میں، الف، اف، الو کے وزن پر، اور جمع اس کی افاعلو، جیسے ہم اکابر، افاضل استعمال کرتے ہیں اردو میں. مؤنث کا صیغہ فعلا، جیسے کبرا، صغرا، رشدہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کی جمع بھی وہی جو مذکر کے صیغے میں تھی، افاعل. اب قرآن کریم کی آیات سے اس میں تفصیل کی چند مثالیں دیکھتے ہیں. تو ملاحظہ کیجئے، پہلی آیت جو آپ کے سامنے ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس میں تفضیل اس میں کون سا ہے؟ اصدقو، افعلو کے وزن پر. اس میں فاعل کیا ہوگا؟ اصدقو تو اس میں تفضیل ہے، اس میں فاعل کیا ہوگا؟ فاعل کے وزن پر صادقن. ٹھیک ہے، صاد دال قاف اس کا روٹ ہے نا، تو صادقن اس میں فاعل ہوگا، اور اصدقو اس میں تفصیل ہوگا. زیادہ صادق، صادق سچا، اصدقو زیادہ صادق، زیادہ سچا، سب سے سچا. ومن اصدقو، اور کون ہے زیادہ سچا؟ من، کون، یہ حرف استفہام ہے. ومن اصدقو، اور کون ہے زیادہ سچا، من اللہ، اللہ سے، قیلاً اس کے قول میں، بات میں، حکم میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، کون ہے. اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، نیک کیے، ان کے لیے جنت ہے، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور پھر اس کے ساتھ آیت کا اختتام اس ٹکڑے پر ہوتا ہے کہ یہ وعدہ جو ہے اللہ کا سچا ہے، اور اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے. قل اانتم اعلم ام اللہ، قل کہہ دیجیے، حکم ہے یہ، قل کہہ دیجیے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے، قل کہہ دیجیے. یہ شروع میں اگر حمزہ ہو اور اس پر زبر ہو تو وہ سوالیہ لفظ ہوتا ہے، کیا کے معنی. انتم، تم، انتم کیا تم، عالم زیادہ عالم ہو، عالم اس میں تفضیل اور عالم اس میں فاعل، زیادہ جاننے والے ہو. کہہ دیجئے کیا تم زیادہ عالم ہو، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو، ام اللہ ہو، یا اللہ. ام کے معنی ہے یا، یہ بھی یاد رکھیے. اور حمزہ جہاں آتا ہے تو دوسری طرف کیا یہ درست ہے یا یہ یا وہ، تو وہاں ہمیشہ حمزہ ایک طرف ہوتا ہے اور ام دوسری طرف، اس کے جواب میں گویا ضرور آتا ہے. قل اانتم عالم، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ عالم ہو، ام اللہ ہو، یا اللہ. یہ بھی ٹکڑا جو ہے اس کی جو ابتدائی آیت ہے اس میں، یہ سورۃ بقرہ میں سے ہی ہے، دوسری سورت جو ہے قرآن پاک کی، اس میں کہا گیا ہے کہ یہودی لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور اسباط یعنی ان کی اولاد، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے. حالانکہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ حنیف تھے. اللہ تعالیٰ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اس میں کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے. تو یہ اسی آیت کا آخری ٹکڑا ہے، قل انتم عالم ام اللہ. یہ لوگ جو یہ دعوے کرتے ہیں انہیں کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جس نے ان کو بھی مبعوث فرمایا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کو.
وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو زیادہ حکم والا ہے. احکم اس میں تفضیل، اور اس سے اس میں فاعل کیا ہوگا؟ حاکم. ہے کاف میم، یہ روٹ ہے. اس میں فاعل بنانا ہو تو ہے پہلے حرف کے بعد الف لگے گا تو حاکم ہوگا. اس میں تفضیل بنانا ہو تو پہلے حرف کے شروع میں الف لگتا ہے، حاکم ہوگا. اور تو حاکمین جو ہے احکم کے بعد، وہ حاکم کی، حاکم ان کی جمع ہوگی حاکمون، ٹھیک ہے نا، یہی جمع ہوگی نا جی، واو نون کے ساتھ، حاکمون. اور احکم الحاکمین جب مضاف مضاف الیہ ہوں گے تو حاکمین، حاکمون جو ہے وہ حاکمین ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ زبر اگر آنا ہو یا زیر آنا ہو تو وہاں پر حاکمون جو جمع کی واو ہوتی ہے وہ یہ میں بدل کر حاکمین ہو جاتا ہے. مسلمون سے مسلمین، صالحون ہو تو پھر صالحین. تو وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو زیادہ حاکم ہے حاکموں سے، یعنی سب حاکموں سے بڑھ کر، سب حاکموں سے بہتر، سب حاکموں سے برتر حکم کرنے والا ہے. اگلی مثال دیکھیے، وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ اس سے چھوٹی، من ذالک اس سے، اصغر چھوٹا، اور نہ اس سے چھوٹا، ولا اکبر اور نہ اس سے بڑا، الا کے معنی ہے مگر، الا کے معنی مگر، مگر فی کتاب مبین، مگر وہ ہے ایک کھلی، فی میں، کتاب کتاب، اور مبین واضح، مگر ہے وہ ایک واضح کتاب میں. اب اس سے پہلے جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی عالم غیب ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آسمانوں کی یا زمین کی، خواہ وہ ذرے کے برابر ہو. مثقال و ذرتین کا لفظ وہاں استعمال ہوا، مثقال برابر اور ذرہ ذرہ، خواہ وہ ذرے کے برابر ہو. اور اس کے بعد آیت کا یہ ٹکڑا آتا ہے، یا ذرے سے چھوٹا ہو کوئی شے، خواہ وہ ذرے سے کوئی چھوٹا آبجیکٹ ہو، خواہ اس سے بڑا ہو، اللہ کی نظروں سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ایک بڑی مشہور آیت کا ٹکڑا ہے جس میں کائنات کے اندر تمام بنی آدم جو ہیں ان کی مساوات کا اعلان کیا گیا. یہ چیز دین اسلام کا خاصہ ہے کہ ہمیشہ سے دین اسلام علم بردار رہا بنی نوع انسان کی برابری کا. انسانوں کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی کہتر نہیں. اگر بزرگی، بڑائی یا عظمت ہے تو اس کا انحصار، اس کا معیار صرف اس بات پر ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا کتنا پابند ہے، اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، کتنا زیادہ نیک، کتنا زیادہ پرہیزگار ہے. گویا نیکی کا واحد معیار قرآن کریم کے نزدیک اور اسلام میں کسی شخص کی نیکی، صلاح اور تقوی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں. تو فرمایا کہ انا جعلناکم شعوبا وقبائل، اس کے شروع کے ٹکڑے میں ہے کہ ہم نے تمہیں گروہوں میں، قوموں میں، قبیلوں میں تقسیم کر دیا. لیکن یہ جو تمہارے قبیلے ہیں، یہ جو تمہاری قومیں ہیں، یہ جو تمہاری ذاتیں ہیں، تمہارے پیشے ہیں، یہ جو تمہاری پہچان بنے ہوئے ہیں، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے. پہچان سے زیادہ ان کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ بزرگی کا معیار اگر ہے، فوقیت کا معیار اگر کوئی ہے، وہ تو صرف تقوی ہے. ان اکرمکم، تم میں زیادہ کرامت والا، تم میں زیادہ کرم والا، عزت والا، اتقاکم وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے. اتقاکم تم میں زیادہ تقوی والا، زیادہ پرہیزگار. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کی بڑی خوبصورت تعریف حضرت عمر بن خطاب نے فرمائی ہے. نہایت حکیمانہ بات ہے، کہنے کو جی چاہتا ہے، اگرچہ براہ راست اس کا ہمارے آج کے سبق سے تعلق نہیں. آپ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کہیں جا رہے ہو جنگل میں، تنگ سا راستہ ہے اور اس کے دونوں طرف جھاڑ جھنکار ہے،
خاردار سی جھاڑیاں ہیں, کانٹے ہیں, پودے ہیں ایسے, اور بیچ میں تنگ سا راستہ ہے چلنے کا, تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی کہ بس یہی ہے کہ ذرا دامن سمیٹ کر چلوں گا کہ الجھ نہ جائے دامن, خیال سے, احتیاط سے. کہا بس اسی کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا میں چلو تو اپنا دامن بچا کر, اپنا دامن سمیٹ کر, اس جھاڑ جھکار سے, ان کانٹوں سے جو راستے میں ہیں ان سے دامن بچاتے ہوئے چلو. وہ یہی تقویٰ. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. لام وہی تاکید کا لام ہے چونکہ زبر ہے اس پر. لام کے نیچے زیر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں لیے یا واسطے, زبر ہو تو اس کے معنی یقیناً, تحقیق, اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, اور جب آئے گی, لفظی معنی ہے آ گئی, لیکن ماضی ہے, لیکن یہاں استقبال کے معنوں میں ہے. اور جب آئے گی الطامۃ الکبریٰ, بڑی آفت. تامہ اوور ویلمنگ, کوئی چیز جو سب پر غالب آ جائے, ایسا ہنگامہ جس کے سامنے کوئی اور چیز کھڑی نہ ہو, اور مراد اس سے قیامت ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, کبریٰ مؤنث اور اکبر مذکر, اکبر مذکر, کبریٰ مؤنث. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. یہ بھی قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت کا ایک جز ہے, جس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے. وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما رہے ہیں تو کفار کو, مشرکین کو, جن کے بارے میں حضور کو یقین ہے کہ وہ تعاقب کریں گے, انہیں جل دینے کے لیے, غلط راہ پر ڈالنے کے لیے آپ راستے میں مکہ معظمہ سے تھوڑی دور رک جاتے ہیں اس غار میں, غار ثور میں, کہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے کو نکل جائیں گے اور اس طرح آپ کو پا نہیں سکیں گے. تو غار ثور میں جب آپ ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی یار غار حضرت ابوبکر صدیق تشریف رکھتے ہیں. اتنے میں تعاقب کرتے ہوئے, کھوجی کو لے کر, کھوج نکالتے ہوئے قریش کے بڑے لوگ وہاں اسی غار کے دہانے پر پہنچتے ہیں. اب صورت یہ ہے کہ تعاقب کرنے والے غار کے دہانے پر کھڑے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں, اور غار میں یہ دشمن جو باہر کھڑے ہیں ان کے پاؤں انہیں نظر آ رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق پر پریشانی کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں. فرمایا وَالثَّانِيَ الثَّانِيَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, اور دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے, اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ, جبکہ وہ فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لا تحزن, غم نہ کر, لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں غم کاہے کا. اور نکتے کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پر کوئی خوف طاری نہیں تھا, انہیں پریشانی تھی, غم تھا, تشویش تھی حضرت سرور کائنات کے بارے میں, کہ دشمن, ظاہر ہے کہ وہ تو ان کا مطلوب کون تھا دشمنوں کا, وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی, اس لیے آپ کو تشویش ہو رہی ہے. تو دیکھیے قرآن پاک نے لا تخف کا لفظ نہیں کہا کہ خوف نہ کر, ڈر نہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا اپنے ساتھی کو کہ ڈر نہیں, کیونکہ ڈر تو انہیں تھا ہی نہیں, خائف تو وہ تھے ہی نہیں, خوف زدہ تو وہ تھے ہی نہیں. ان کی تشویش کو دور کرنے کے لیے فرمایا جو انہیں آپ کی ذات کی بارے کی طرف سے ہو رہی تھی, لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اللہ نے, آگے آیت کا ٹکڑا آتا ہے کہ اللہ نے پھر اپنا سکون, اپنا اطمینان آپ پر نازل فرمایا, اور جو کافروں کی تدبیر تھی اس کو ناکام بنا دیا, اور جو اللہ کی تدبیر تھی اسے کامیاب بنا دیا. اسی دوسری, یہ جو میں نے آخر میں جملے کہے ہیں, اس مفہوم کو آیت کا یہ ٹکڑا بیان کر رہا ہے. وَجَعَلَ, اور اللہ تعالیٰ نے بنایا, جعل اس نے بنایا, لفظی معنی ہے اس نے بنایا, اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس نے بنایا کلمتا, کلمہ میں تے پر جو آپ زبر دیکھ رہے ہیں تو وہ مفعول کی نشانی ہے. کس کو بنایا؟ بات کو, لفظی معنی بات, ان لوگوں کی بات کو, کفروا, جنہوں نے کفر کیا,
یہ ماضی آپ پہچان رہے ہوں گے. کفرا اس نے کفر کیا، کفرا ان دو نے کفر کیا، کفرو ان سب نے کفر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے بنایا بات کو ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اسفلا نیچے. اسفل ہوگا اس کا مذکر کا صیغہ اور سفلا مؤنث کا صیغہ. اکبر اسفل، کبرا سفلا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ چونکہ مؤنث ہے، تے ہے نا آخر میں، تو یہ تانیث کی علامت ہے، اسی لیے وہاں پر اس کے بارے میں کلمہ کے بارے میں جو لفظ آخر میں آیا السفلا وہ مؤنث ہے، اسفل نہیں. اور اللہ نے بنایا ان لوگوں کی بات کو، ان لوگوں کی تدبیر کو جنہوں نے کفر کیا تھا نیچا، یعنی مغلوب، یعنی ناکام. وہ کلمۃ اللہ ہے، اور اللہ کا کلمہ ہی العلیاء، وہی بلند ہے، وہی اونچا ہے، وہی سدا کامیاب، کامران، سرخرو. تو یہ آپ نے چند مثالیں ملاحظہ کی، اس میں تفصیل کی. اب ہم نے پچھلے 4-5 سبقوں میں مصدر اور اسماء مشتقہ جو پڑھے ہیں، مثلا اس میں فاعل پڑھا ہے جو ظاہر کرتا ہے کام کے کرنے والے کو، کام کے کرنے والے کے معنی رکھتا ہے اپنے اندر. فاعل ان کے معنی ہیں کرنے والا، جاعل ان کے معنی ہیں بنانے والا، لابس ان کے معنی ہیں پہننے والا. اور دوسرا اس میں مفعول جو اپنے اندر معنی ہی رکھتا ہے اس ذات کے جس پر فعل یا کام واقع ہوا ہو، جیسے مقتول جس کو قتل کیا گیا ہو. اور اسی طرح ہم نے پڑھا صفت پڑھی، اس میں مبالغہ پڑھا جس میں صفت جو ہے وہ شدت کے معنوں کے ساتھ پائی جاتی ہے. ان سب پر ایک نظر ڈالنے کے لیے اب اس چارٹ کی طرف آتے ہیں. دیکھیے اس میں کوئی پیچیدہ، کوئی نقشے سے نہ گھبرا جائیے کہ کتنی سی چیزیں ایک دم خانوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں. یہ صرف ساری چیزیں جو آپ مختلف پچھلے سبقوں میں پڑھ چکے ہیں ان کو دہرائی کے لیے بیک وقت آپ کے سامنے لانے کے لیے ہم نے اس چارٹ میں یکجا کر دیا ہے. تو دیکھیے علم، یعنی سب سے پہلے یہ تو ہو گیا فعل ماضی، ماضی کا صیغہ تھا، 3 حرف ہیں اس میں صرف، اور ماضی 3 حرفوں پر ہی مشتمل ہوتا ہے. اس کے درمیانی حرف کے نیچے زیر بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی اور پیش بھی، اور یہاں پر زیر ہے، یہاں پر لام کے نیچے زیر ہے. علم اس نے جانا، اسے علم ہوا، اس نے جانا. اس کے بعد فعل مضارع، فعل مضارع کی نشانی یہ شروع میں موجود ہے، عین پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، آخر میں مضارع کے پیش ہوتا ہے. شروع میں یہ اور آخر میں یہ پیش، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے. یعلم وہ جانتا ہے، اور وہ جانے گا اس کے لیے بھی یہی ہوگا. علم یہ مصدر ہے، جاننا. اور جیسے آپ کو علم ہے کہ اردو میں ہم مصدر اور اسماء مشتقہ عام استعمال کرتے ہیں، البتہ فعل عربی کا ماضی یا مضارع وہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. ہم فعل بناتے ہیں تو مصدر کو یا اس میں فاعل کو یا اس میں مفعول کو اپنے فعلوں کے ساتھ ملا کر جملے بنا لیتے ہیں. مثلا جاننا ہے نا، تو جاننے کو اگر ہم نے اس روٹ میں ادا کرنا ہو، علمہ والے روٹ میں، اردو میں تو ہم کہتے ہیں علم رکھنا، میں علم رکھتا ہوں، اللہ علم رکھتا ہے. مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ جانتا ہے. تو گویا اس کے ساتھ کوئی اپنا مصدر ملا کر پھر جملہ بنا لیتے ہیں. تو علمہ اس نے جانا، یا علمہ وہ جانتا ہے، علم جاننا. اس میں اب آپ گیا یہ اس میں فاعل کا کالم، یہ کالم جو ہے یہ اس میں فاعل کا ہے. عالم، فاعل، عالم، قاتل، جاہل، غافر، وہی وزن ہے، بالکل ایک ہی وزن ہے، اور معنی وہی. اس کے اندر فاعلیت کے معنی ہیں ان سب کے اندر، جاننے والا، قتل کرنے والا، جہالت والا، بخشنے والا. عالم کے بعد یہ کالم اس میں فاعل کا، اور پھر اس سے اگلا کالم اس میں مفعول کا، جس میں معنی ہی موجود ہیں اس ذات کے جس پر کام یا فعل واقع ہوتا ہے. معلوم وہ چیز جس کا علم حاصل کیا جائے، جس کا علم حاصل ہو، بلکہ کیا جائے بھی نہیں، جس کا علم حاصل ہو، معلوم ہو جو. علیم یہ اب صفت آ گیا، صفت کا خانہ. علیم
یہ معلوم والے اسم مفعول جو ہے وہ قتلا سے مقتول، جہلا سے مجہول، جہلا نہ جاننا، تو مجہول وہ چیز جو نہ جانی جائے، جس کا علم نہ ہو. غفرا اس نے بخشا، غافر بخشنے والا، مغفور جو بخشا گیا ہو. ہم اکثر جب نام ذکر کرتے ہیں کسی ایسی ہستی کا جن کا انتقال ہو چکا ہو تو احتراماً بھی اور دعا کے طور پر بھی ان کے ساتھ کہتے ہیں مرحوم یا مغفور. فلاں شخص حضرت علامہ اقبال مرحوم و مغفور، مرحوم جن رحم کیا گیا یعنی جن پر اللہ رحم فرمائے، مغفور بخشا گیا یعنی جن کی اللہ مغفرت فرمائے. تو یہ غفرا سے جو مصدر ہے وہ غفران بھی ہوتا ہے، مغفرت بھی ہوتا ہے. مغفرت ہم اردو میں زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس میں مفعول ہوا، معلوم، مقتول، مجہول، مغفور. پھر صفت ہے علیم، علم والی ذات، بلکہ غیر محدود علم والی ذات، جس کا علم کسی وقت کا کسی جگہ کا محتاج نہ ہو، جس کے علم پر کسی وقت کی کسی جگہ کی قید نہ ہو. اور پھر ہے اس میں مبالغہ کا وزن، جس میں صفت ہی کے معنی ہیں، صفت ہی کے معنی ہوتے ہیں اس میں مبالغہ میں، لیکن مبالغہ کے ساتھ، شدت کے ساتھ. علامن بہت جاننے والا یا کثرت کے ساتھ. علامہ یا علامتن یہ بھی وہی ہے. یہ تے جو ہے یہ مؤنث کی نہیں ہے، اس تے کو تائے مبالغہ کہتے ہیں. بہت جاننے والا اس کے معنی بھی ہیں. اور پھر اس میں تفصیل جو ہم نے ابھی ابھی پڑھا، زیادہ جاننے والا. نسبت، صفت نسبتی کے لیے بھی، تفضیل نسبتی کے لیے بھی، جسے ہم تفضیل بعض کہتے ہیں، اور تفضیل کل کے لیے بھی اعلیٰ. اور یہ اسی طرح جہلا نہ جاننا، جاہل ہونا، اجہلو زیادہ جاہل، اجہلو زیادہ جاہل. اور یہ جہول اور غفور یہ بھی اس میں مبالغہ ہی کے دو وزن ہیں. غفور، شکور، ودود. قرآن پاک میں کئی الفاظ اس وزن پر استعمال ہوئے ہیں. تو اب اس ایکسرسائز کا گویا ہم اختتام کریں گے کہ مصدر اور اس سے نکلنے والے جو مختلف اسماء بنتے ہیں ان سے ابتدائی سی واقفیت. اور مقصد اس کا کیا ہے کہ قرآن پاک میں جب آپ کوئی لفظ اس وزن پر، اس پیٹرن پر، اس سانچے پر دیکھیں تو پہچان لیں کہ یہ کون سی قسم سے ہے، اور پھر اسی کے مطابق اس کا مطلب، اس کا معنی آپ ذہن نشین فوراً کر سکیں. تو اب آج کے سبق کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہماری نیتیں درست فرمائے، اور ہمیں ہمت دے، توفیق دے اس بات کی کہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے اپنا وقت یہ پوری محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ صرف کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.